أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی اس مسجد میں قرآن کریم کی سب سے بڑی طویل سورت کا درس مکمل ہو رہا ہے۔ 40 رکوع تھے اس سورت کے اور 286 آیات ہیں۔ ایک ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار علوم بیان فرمائے۔ اگرچہ ہم لوگ ان علوم کو سمجھنے سے قاصر ہیں، کمزور ہیں، تاہم اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق حضرات مفسرین نے جو کچھ تحریر فرمایا، لکھا، اس کو بیان کیا آپ حضرات کے سامنے۔ تقریباً یہ 3 سال کے عرصے میں اس سورت کا درس چلتا رہا۔ اس سورت میں اللہ پاک نے بہت سارے احکام بیان فرمائے ہیں، بہت سارے پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایسے احکام بھی گزرے ہیں جن کا تعلق ہمارے گھریلو معاملات سے ہے، اور ایسے احکام بھی گزرے ہیں جن کا تعلق ہماری حکومتوں سے ہے، عدالتی نظام سے ہے۔ کچھ ایسے احکام بھی ہیں جن کا تعلق ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا، یعنی بے شمار احکام اس صورت میں گزرے ہیں۔ اب اس صورت کی آخری 2 آیاتیں ہیں، جیسا کہ ابھی آپ حضرات سن رہے تھے۔ تو اس موقع پر میری سعادت ہے کہ میں اختتام کے موقع پر شریک ہو گیا ہوں۔ اللہ پاک نے شرکت کی سعادت نصیب فرمائی ہے، تو انشاءاللہ اس صورت میں جو احکام بیان ہوئے، جو تفصیلات گزریں، ان کا ثواب مجھے بھی مل جائے گا اور آپ حضرات کو تو ضرور ہی ملے گا۔ یہ 2 آیاتیں ہیں، کوئی رکوع، کوئی لمبا چوڑا پاؤ، کوئی سپارہ نہیں۔ ان 2 آیاتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے درس میں سنا ہوگا کہ انسان جو کام کرتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، زبان سے بولنا، ہاتھ سے کوئی کام کرنا، یا تو اپنے اختیار سے آدمی کام کرتا ہے۔
جیسے میں اب آپ حضرات کے سامنے اپنے اختیار سے کچھ بات چیت کر رہا ہوں اور آپ حضرات اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے سن رہے ہیں۔ بعض اوقات آدمی اپنے اختیار سے بولتا نہیں، بعض اوقات آدمی اپنے اختیار سے سنتا نہیں، یا بولنا چاہتا ہے کچھ اور اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کچھ۔ تو اس رکوع کے شروع میں یہ بات آئی ہے، قرآن کریم نے اس انداز سے اس بات کو بیان کیا، چاہے تم اپنے اختیار سے کوئی کام کرو یا بغیر اختیار اور ارادے کے کوئی کام کرو، ہم تم سے حساب لیں گے۔ صحابہ کرام اس موقع پر ڈر گئے، گھبرا گئے، کیونکہ ان کے سامنے آخرت کی پیشی بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ آخرت کے معاملات سے وہ حضرات ڈرتے تھے۔ آج کے زمانہ میں جہاں اور کمزوریاں آ گئی ہیں، وہاں آخرت کے معاملے میں بھی ہمارے اندر کمزوری آ گئی ہے۔ زبان سے تقریباً مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے کہ آخرت ہوگی، قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، لیکن آج کے مسلمان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کو بھی آخرت کا یقین ہے۔ اس لیے کہ اگر آخرت کا یقین ہوتا تو ہم میں سے کسی ایک آدمی کی نماز قضا نہ ہوتی، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ خاتون ہو، چاہے کوئی بھی آدمی ہو، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا کہ ہم نے آخرت کی پیشی میں جانا ہے، وہاں ایک نماز کے چھوڑنے پر نامعلوم کتنی سزا ہوگی۔ لیکن صحابہ کرام کا معاملہ ایسے تھا، وہ آخرت کا جب حال سنتے وہ زاروں قطار رویا کرتے تھے، آخرت سے ڈرتے تھے، خوف رکھتے تھے۔ ان کے سامنے دنیا اتنا یقینی نہیں تھی جتنا یقینی معاملہ آخرت کا تھا، اس لیے وہ اپنی دنیا کے نظام کو ایسے چلایا کرتے تھے کہ آخرت سامنے رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام ڈر گئے، گھبرا گئے کہ ہم کیسے حساب دیں گے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے اپنی اس مشکل کا ذکر کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم گھبرانے کے باوجود، پریشانی کے باوجود اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے اس پر لبیک کہو، ماننے کا اقرار کرو کہ جو کچھ اللہ پاک نے فرمایا ہے ہم نے اس کو سن لیا، ہم نے اس کو مان لیا۔ صحابہ کرام نے یہ الفاظ کہے، لیکن وہ دل میں گھبرائے ہوئے تھے کہ ہم کہہ تو رہے ہیں لیکن آخرت میں حساب کیسے دیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا، قرآن کریم کی آیت کا مطلب یہ تھا کہ ظاہری جو معاملات ہیں، جو اپنے اختیار سے کام کرو گے، جو اپنے ارادہ سے کرو گے، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ جو غیر اختیاری چیزیں ہیں، ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہیں، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ حقیقتاً مطلب یہ تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے انتظار فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کی وضاحت آ جائے، بات کو کھول کر بیان کر دیا جائے، میں تب اپنے صحابہ کرام کو سمجھاؤں گا۔ یہ در حقیقت امتحان لیا جا رہا تھا کہ ہمارے صحابہ، ہمارے نبی کے صحابہ کیسے اپنے ماننے کا اور سننے کا اقرار کرتے ہیں۔ جب یہ اقرار ہو گیا
تو قرآن کریم نے پھر آخری 2 آیاتوں میں اس بات کو کھول کر ذرا بیان کر دیا کہ تم نے بہت اچھا کیا، تم نے اقرار کر لیا، مان لیا، اب حقیقت سن لو، ہم تم سے غیر اختیاری معاملات میں سوال نہیں کریں گے، حساب نہیں لیں گے۔ اب غیر اختیاری طور پر ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کے دل میں بہت سارے خیالات آ جاتے ہیں، بعض خیالات نیکی کے ہوتے ہیں، بعض خیالات گناہ کے ہوتے ہیں، یہ وسوسہ اس کو کہا جاتا ہے، خیال کہا جاتا ہے۔ جب تک اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جائے گا اللہ پاک اس کا حساب نہیں لیں گے۔ اللہ پاک نے معاف کر دیا کہ انسان ہیں، کمزور ہیں، اگر غیر اختیاری طور پر کوئی بات دل میں آ گئی ہے تو ہم نہیں حساب کتاب لیں گے، کیونکہ یہ تو انسان کے اختیار سے بھی باہر ہے۔ یہ مفہوم بتلایا اللہ پاک نے۔ اس سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کی تعریف کی اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی تعریف کی کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں ہمارے نبی کے صحابہ، کہ یہ کتنا مشکل حکم تھا پھر بھی زبان سے اقرار کیا، کانوں سے اس کو سنا، عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو پہلے اپنے نبی کی تعریف کی، پھر صحابہ کرام کے ایمان کی تعریف کی۔ حقیقت میں اس جگہ صحابہ کرام کے ایمان کی تعریف کرنی تھی، لیکن ان کے ایمان کی تعریف سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے ایمان کی تعریف کی، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ جیسے ہمارے نبی کا ایمان اور یقین قابل تعریف ہے، اسی نبی کی برکت سے صحابہ کرام کا ایمان جو ہے وہ بھی قابل تعریف ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے نبی کی بات کو مان لیا۔ تو قرآن کریم نے کہا آمن الرسول، ہمارے یہ رسول ایمان لائے ہیں، بما انزل الیہ من ربہ، جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس اتارا گیا، بھیجا گیا، جو حکم دیا گیا اس کے اوپر نبی ایمان لائے ہیں۔ واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس پر نبی ایمان لائے ہیں، یعنی نبی اس کو مان گئے ہیں۔ چاہے کتنا بھی کوئی ذات بڑی ہو جائے، لیکن اللہ پر ایمان لانے کے سب پابند ہیں۔ کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی کتب، ابدال، غوث، سب جو ہیں اللہ کو ماننے کے پابند ہیں، وہ اللہ کو مانیں گے۔ اور یہی نبی کی شان ہے، جتنا اللہ کے نبی اللہ کو جانتے تھے اتنا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو آمن الرسول، یہ رسول ایمان لائے جو کچھ اللہ کی طرف سے ان کے پاس بھیجا گیا۔ تو پہلے نبی کے ایمان کی تعریف فرمایا والمؤمنون، اور جو ایمان والے ہیں، جو ہمارے نبی کے اوپر ایمان لائے ہیں، وہ بھی مان چکے، وہ بھی ایمان لا چکے۔ نبی علیہ السلام کے ایمان کی تعریف کے بعد ایمان والوں کی تعریف کی گئی۔ جب قرآن کریم اتر رہا تھا، حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما تھے، تو ایمان والے مؤمنون کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی کے ایمان کا ذکر کرنے کے بعد صحابہ کے ایمان کا ذکر فرما دیا کہ بعد میں آنے والا کوئی آدمی میرے نبی کے صحابہ کے ایمان کو پوچھتا نہ پھرے، ان کے ایمان کا جیسا نہ لیتا رہے۔ ہم نے جہاں اپنے نبی کا ذکر کیا وہاں ہم نے اپنے نبی کے صحابہ کا ذکر بھی کر دیا۔ فرمایا والمؤمنون، یہ مؤمن لوگ تھے، لہذا ان کے ایمان کو سوچتے نہ رہنا، شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو جانا۔
اب اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس پر ان کا ایمان ہے، تو کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم مانیں۔ فرمایا کل آمن باللہ، یہ رسول اور یہ مؤمن یہ سب کے سب اللہ پر ایمان لائے ہیں، و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے ہیں، و کتبہ، اور اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لائے ہیں، و رسلہ، اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لائے۔ چار چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا جائے، اس کو ذات اور صفات میں مکمل کامل سمجھا جائے، اس کو ہر عیب سے پاک سمجھا جائے، ہر کمزوری سے پاک سمجھا جائے۔ اس نے جو کچھ مخلوق کے لیے سمجھا، ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ان پر ایمان لایا جائے۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، ہر لحاظ سے اللہ پاک کو مانا جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ فرشتوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ نے ان کے ذمے مختلف کام لگائے ہیں، جو ان کے ذمے کام ہے اس کو پورے طریقے سے کرتے ہیں، کوتاہی نہیں کرتے۔ تمام کتابوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں سے جس زمانے میں اللہ نے مناسب سمجھا اس وقت کے اعتبار سے کتابیں اتاری۔ مشہور 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ یہ ہر کتاب اپنے زمانہ میں سچی کتاب تھی، اللہ کی طرف سے آئی تھی، ہدایت اور تربیت کا سامان تھی۔ آخر میں قرآن کریم بھیجا گیا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہدایت اور تربیت کے لیے اس کو بھیجا گیا۔ مسلمانوں کا کام ہے اس کو مکمل مانیں، اس کو ادھورا نہ مانیں، اس کے اندر کمی اور زیادتی نہیں ہوئی۔ یہ کامل کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، جتنی اللہ نے بھیجی اتنی موجود ہے، نہ اس میں کچھ بڑھایا گیا نہ اس سے کچھ کم کیا گیا۔ کتاب قرآن کریم پر ایمان رکھنے کا یہ مطلب ہے۔ اس کے اندر زیادتی ماننا کہ اس میں کچھ زائد آیاتیں تھیں اب نہیں ہیں، یا کچھ حصہ زائد کر دیا گیا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جیسے جتنی مقدار اللہ نے بھیجی، جو جیسے لوح محفوظ میں تھی، آج بھی ویسے ہی ہے۔ رسول، تمام پیغمبروں کو مانا جائے، کسی پیغمبر کی بے ادبی نہ کی جائے، نہ زبان سے، نہ عقیدے سے، نہ عمل سے۔ ان پیغمبروں کے متعلق ہمیشہ یہ عقیدہ رکھا جائے، تمام پیغمبر اللہ کے مقبول اور منتخب یہ شخصیات تھیں، یہ اپنے اپنے زمانہ میں بڑے علم والے تھے، اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ ہر نبی جو اس دنیا میں آیا اس نے اللہ کے پیغام کو اپنی اپنی امت تک پہنچایا، کسی پیغمبر نے کوئی کوتاہی نہیں کی، بلکہ اللہ کے جو احکام تھے، جو فرامین تھے، پورے پہنچائے۔ اور کسی رسول کو ماننا، کسی کو نہ ماننا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ تمام پیغمبروں کو مانا جائے۔ لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم کسی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں، ہم اس تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ البتہ تمام کتابوں پر ایمان رکھا جائے گا کہ اپنے اپنے زمانہ میں درست تھیں، اب نجات کے لیے اور کامیابی کے لیے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ ایسے ہی تمام پیغمبر سچے تھے،
ان کی تعلیمات درست تھیں، لیکن اب نجات کے لیے حضور علیہ السلام کی پیروی ضروری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی تورات اٹھا کر عمل شروع کر دے، انجیل کو پڑھنا شروع کر دے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرے، اگرچہ وہ پیغمبر تھے، اگرچہ وہ رسول تھے، لیکن اب اس کی نجات کے لیے یہ بات کافی نہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، اب جب تک مجھ پر ایمان نہیں لے آئیں گے، آخرت میں ان کی کامیابی نہیں ہوگی۔ وقالو، اور فرمایا کہ ایمان، اب اصل بات کی جانب ان کی تعریف کرنے کے بعد اصل بات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ قالو، ہمارے نبی کے جو صحابہ ہیں، فرمایا ان پر چاہے کتنا مشکل اپنا حکم آیا، پھر بھی انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے اپنے کانوں سے اس بات کو سن لیا ہے، وَأَطَعْنَا، اور ہم ان احکام پر خوشی سے عمل کریں گے۔ اطعنا کا معنی ہوتا ہے خوشی سے عمل کرنا، ہم خوشی سے عمل کریں گے، لیکن اے پروردگار ہم کمزور ہیں، اپنی طرف سے عمل کریں گے، کوشش کریں گے، لیکن اگر کہیں کوتاہی ہو جائے تو پھر ہم ابھی سے عرض کرتے ہیں غفرانک ربنا، ہمیں بخش دینا کیونکہ آپ ہمارے رب ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور بخشش کی دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ تو رہنا نہیں، آپ ہی کے پاس آنا ہے، جب آنا ہے آپ کے پاس تو آپ بخش دیں گے، ہم سرخرو ہو کر کامیاب ہو کر آئیں گے، خوش خوش آئیں گے، تو آپ کی بخشش ہمیں چاہیے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا جب تم نے اطاعت فرما برداری کا اظہار کر دیا تو اب وضاحت سن لو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم ہر انسان کو انہی احکام کا مکلف بناتے ہیں جتنی اس کے اندر طاقت ہے، ہم کسی آدمی کو بھی ان کی طاقت سے زیادہ احکام نہیں دیتے، چونکہ غیر اختیاری چیزیں تمہاری طاقت سے باہر ہیں، لہذا ہم ان کا پابند تمہیں نہیں بناتے۔ آج ہمارے کچھ بھائی یوں کہتے ہیں کہ اسلام اور دین مشکل ہے، یہ بات ذہن سے ان لوگوں کو نکال دینی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں 5 نمازوں کا حکم دیا ہے، یہ اگر ہماری طاقت سے زیادہ ہوتی اللہ کبھی حکم نہ دیتے، اس لیے کہ اللہ بہت انصاف والی ذات ہے، وہ اپنے بندوں پر اس نے ہر قسم کی بھلائی کی ہے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے، لہذا 5 نمازیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لہا ما کسبت، جتنا اپنی خوشی سے نیک کام کریں گے ان کا ثواب ملے گا، وعلیہا مکتسبت، جتنے گناہ کریں گے ان کا عذاب ہوگا اگر اللہ فضل نہ فرمائے تو۔ یہ آیت کا یہ دوسری آیت شروع ہے۔ ان 2 آیاتوں کے متعلق بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، ان میں سے کچھ حدیثیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد بات چیت ختم ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، اوپر سے ایک آواز سنائی دی۔ جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ آواز سنی؟ آپ نے فرمایا سنی۔ تو جبرائیل نے کہا یہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، آج سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے آپ کے پاس۔ چند سیکنڈ گزرے ہوں گے، فرشتہ آ گیا، سلام کیا اس نے۔ جبریل امین نے تعارف کروایا کہ یہ فرشتہ زمین پر پہلی مرتبہ آیا ہے اور یہ آپ کے پاس 2 تحفے لے آیا ہے۔ پھر وہ فرشتہ آگے آیا، اس نے کہا مجھے اللہ نے
خصوصی تحفے دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے، ایک سورت فاتحہ اور ایک یہ آخری 2 آیاتیں جن کا ترجمہ اور مفہوم آپ حضرات آج سن رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے عرش کے نیچے سے جو خاص خزانہ ہے اس میں سے یہ 2 آیاتیں حضور علیہ السلام کو تحفتاً آپ اللہ نے دیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی رات کو یہ 2 آیاتیں پڑھ کر سوئے، حدیث پاک میں آتا ہے کافتا ہو، یہ 2 آیاتیں اس کو کافی ہو جائیں گی۔ حضرات محدثین نے اس حدیث کے 2 مطلب بتلائے ہیں اور دونوں مطلب اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کوئی چیز آدمی کو اس رات نقصان نہیں پہنچائے گی، کافتا ہو، یہ 2 آیاتیں اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ چاہے کوئی درندہ ہو، جانور ہو، یا زمین کے اندر رہنے والی چیزیں ہوں، یا کوئی دشمن ہو، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ایمان اور یقین شرط ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ہمت ارادہ تو کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا بھی ہے کہ اے باری تعالیٰ مجھے تہجد کی توفیق عطا فرما، لیکن مزدور آدمی ہے، سارا دن کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تہجد کے لیے جاگ نہیں ہوتی، اگر تہجد پڑھے تو صبح کی نماز رہ جائے گی، دن کے کام کاج نہیں کر سکے گا، ارادے کے باوجود تہجد کی نماز اس کو نہیں وہ ادا کر سکتا۔ فرمایا یہ 2 آیاتیں جب رات کو پڑھ کر سو جائے گا تو اس کو تہجد کا ثواب دلوائیں گی۔ تو کم ہمت لوگ، مصروف ترین لوگ، مزدور طبقہ، ان کے لیے کتنی آسانی ہے کہ وہ ان 2 آیاتوں کو سیکھ لیں اور ان کو پڑھیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آگے دعائیں شروع ہو رہی ہیں، اللہ نے یہ دعائیں خود سکھلائی ہیں کہ میرے بندے مجھ سے ایسے مانگو۔ ہم نہ معلوم کیسے مانگتے اور کیسے نہ مانگتے، ہم نہ مانگ سکتے، تو اللہ پاک نے خود سکھلایا ایسے مانگو، پھر خود ہی فرمایا مجھ سے جب یہ مانگو گے تو میں ایک ایک دعا تمہیں عطا کروں گا، یعنی قبول کروں گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مومن مسلمان ان آیاتوں کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے جواب ملتا ہے، اے میرے بندہ میں نے قبول کر لیا اور یہ چیز میں نے تم کو عطا کر دی۔ اب دعائیں شروع ہو رہی ہیں، اللہ فرماتے میرے بندے مجھ سے ایسے مانگو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے پروردگار ہم نے اقرار تو کیا ہے سننے کا اور عمل کرنے کا، لیکن اگر ہم بھول جائیں، ہماری بھول کی وجہ سے ہم سے کوتاہی ہو جائے تو اے اللہ قیامت کے دن گرفت نہ کرنا، پکڑنا نہ، او اخطانا، یا ہم سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فعلتو، میں نے ایسا کر لیا، تمہاری دعا کو قبول کر لیا، قیامت کے دن تم سے گرفت نہیں کروں گا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہمیں ایسے سخت احکام نہ دے، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے تو نے پہلے لوگوں کو سخت احکام دیے، جیسے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہاں بہت سخت احکام تھے۔ ان میں سے ایک حکم یہ تھا زکوٰۃ کا 1/4 حصہ دینا پڑتا تھا، ہم تو 40واں حصہ ہمیں پابند بنایا گیا کہ دیا کرو۔
وہاں تھا 400 میں سے 100 روپیہ دینا ہے، 4000 میں سے 1000 دینا ہے، چوتھا حصہ، اور ہمیں کہا گیا 40واں حصہ دیا کرو، اور پھر اس کے فائدے بھی بتلائے گئے کہ 40واں حصہ دو، میں اپنا برکت بھی دوں گا، تمہارے مال کو نقصان سے بھی بچاؤں گا، دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا۔ کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا، ہمارے یہاں تو پانی سے دھو لو پاک ہو جائے گا، لیکن وہ کاٹتے تھے کپڑے کو یا جلاتے تھے تب بقیہ کپڑا پاک ہوتا تھا۔ بہت سخت احکام تھے ان لوگوں کے لیے۔ ہمارے لیے حکم ہے جہاں تمہیں نماز کا وقت ہو جائے پاک جگہ دیکھ کر نماز پڑھ لیا کرو۔ ان کی نماز سوائے عبادت خانے کے کہیں جائز نہیں تھی، پابند تھے کہ عبادت خانے میں جا کر نماز پڑھو۔ تو فرمایا کہ اے میرے بندے اس طرح دعا مانگو کہ اے پروردگار جیسے پہلے لوگوں پر سخت احکام ہے ہمیں ان کا مکلف نہ بنا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے قبول کر لیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے پروردگار ہمیں ایسی چیزوں کا مکلف نہ بنا جو ہماری طاقت سے باہر۔ مثال کے طور پر اے اللہ میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ہو جائے قرضے کا جس کو میں ادا نہ کر سکوں۔ اے اللہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، میں نے ان کا فریضہ ادا کرنا ہے، ان کی شادیاں اور نکاح کرنے ہیں، میرے اوپر ایسا بوجھ نہ پڑ جائے میں اس کو برداشت نہ کر سکوں۔ اب اللہ نے یہ سب چیزیں آسان کر دیں۔ نکاح کے لیے مہر کی ضرورت ہے، اور مہر نقدی نہ ہو تو ادھار ہو سکتا ہے، ادھار بھی ہو سکتا ہے، اور کہا بیوی کو کھانے پینے کے لیے ضروریات مہیا کر دو۔ بس یہ جو ہم نے آج مشکل بنایا ہوا ہے یہ ہمارے اپنے فیصلے ہیں، شریعت کا یہ احکام نہیں ہے کہ جب تک آپ کے پاس اتنا بڑا جہیز کا سامان نہ ہو جائے آپ بچی کا نکاح نہ کریں، بچے کا نکاح نہ کریں، اتنا ولیمے کا جب تک انتظام نہ ہو تو نکاح نہ کریں۔ ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام کے بعد ولیموں میں ستو، جو اور کھجور کی چیزیں بھی کھلائی گئیں، اور آپ نے یہاں تک بھی کیا فرمایا جس کے گھر جو کچھ کھانا ہے لے کر آؤ، دسترخوان بچھا دیا گیا، آپ کے گھر میں جو کچھ تھا اس کو بھی لایا گیا، یہ ولیمہ ہوگی۔ آج ہم نے شادیاں خود مشکل بنائی ہوئی ہے۔ کوئی اپنا اللہ کا بندہ ہمت کر لے کہ میں سنت کے مطابق شادی کروں گا، جتنی مجھے توفیق ہے میں اتنے لوگوں کو بلا کر کھلاؤں گا۔ ساری کائنات اور دنیا کو بلانا تو ضروری تو نہیں، لیکن ہم نے چونکہ وہ پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ لینے ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو رخ دکھلانا ہوتا ہے، محلے کالونی والے کیا کہیں گے، ہمسائے کیا کہیں گے، یہ غریب ہو گیا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے قرض اٹھائے جا رہے ہیں، بعض لوگ بینکوں سے پیسے لیتے ہیں، بعض لوگ سود سے یا عوامی طور پر پیسے لیتے ہیں، اور مشکلات ہی مشکلات کے اندر ہم گھرے جا رہے ہیں۔ بچے اور بچیاں ان کی عمریں زائد ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آیا بچہ اور بچی جب شادی کے قابل ہو جائیں اور ماں باپ ان کی شادی نہیں کرتے اور ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس کا وبال ماں باپ پر ہوگا۔ لیکن آج ہم معاشرے کے اندر پھنس گئے، ہماری بات ایک آدمی کی بات گھر میں مانی نہیں جاتی، کہتے ہیں جی یہ چیز ہوگی، یہ ضروری ہے، یہ کرو گے تو ٹھیک، ورنہ پھر بات آ کر رک جاتی ہے۔ تو یہ دعا سکھلائی گئی ہمیں، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ہو جائے جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے سادگی سکھلائی ہے، اور سادگی سنت کے اندر ہے، اور انسان کی بڑی سب سے خواہش ہوتی ہے واعف عنا، اے اللہ ہم کو معاف کر دے،
معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں پر یوں قلم کھینچ دے، اعمال نامے میں ہوئی نہ۔ جیسے آج کل ہم موبائل سے کوئی نمبر یا کوئی میسج ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اردو میں یہی اپنا انگریزی کا لفظ یہ ہو گیا، اور عربی میں یہ لفظ ہے عفو، جس کو ہم کہتے ہیں معاف کر دے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے اعمال نامے سے میرے گناہ، میری خطائیں مٹا دے، تاکہ میں ان کو دیکھ کر قیامت کے دن شرمندہ نہ ہوں۔ واعف عنا، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، یہ اس کا مطلب ہے۔ واغفر لنا، اے اللہ اگر میں اس قابل نہیں ہوں، چلو ایسے کر دے میرے گناہوں کو بخش دے۔ بخشنے کا مطلب ہوتا ہے ان کو ڈھانپ دے، جیسے ہم کپڑے کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے کسی چیز کو چھپا لیتے ہیں، اس کا صاف ترجمہ یہ ہوگا اے اللہ مجھ پر پردہ پوشی فرما لے۔ کتنے ہمارے گناہ ہیں جن کی دنیا میں اللہ نے پردہ پوشی کی ہے، تو اب اس کا مطلب ہے اے اللہ آخرت کے اندر بھی پردہ پوشی کرنا۔ ورحمنا، اے اللہ ہمارے اوپر رحم کرنا۔ رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہم لوگ بھی عام طور پر کہتے ہیں اے اللہ ہم پر رحمت نازل کر، ہمیں ہمارے اوپر رحم کر دے، تو رحمت کا مطلب ہوتا ہے صحت بھی دے، رزق بھی وسیع دے، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کر، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری کر۔ یہ لفظ رحمت میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ عربی کا ایک ایک لفظ اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے میرا بندہ تو مجھ سے معافی، مغفرت اور رحمت کی دعائیں کر رہا ہے، میں نے ان کو قبول کر لیا۔ انت مولانا، اے اللہ ہم یہ تم سے اس لیے مانگ رہے ہیں، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، تجھ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں، اس لیے ہم مانگ رہے ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمارے مقابل جو کفار لوگ رہتے ہیں ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا، وہ ہم پر غالب نہ آ جائیں، قوت میں ہم سے بڑھ نہ جائیں، ہمیں ان پر غلبہ عطا فرمانا۔ تو آپ سب حضرات کو مبارک ہو، آپ کی یہ صورت اپنا قرآن کریم کی آپ کی اس مسجد میں مکمل ہوئی۔ ایک آیت کے مفہوم کو سیکھ لینا، سن لینا 100 رکعت نفل کے ثواب کے برابر ہے۔ اس لیے آپ حضرات کوشش کیا کریں اس درس میں باقاعدگی سے شرکت کیا کریں۔ آپ حضرات کو یہ نعمت آپ کے اپنے چک میں مل گئی، اپنے بچوں کو بھی لایا کریں۔ یہ آخری بات ہے، اس لیے کہ آج جو دور اور وقت چل رہا ہے، ہمارے بچے زیادہ سکول کے حوالے ہو گئے ہیں۔ سکول چلے گئے، وہاں مضامین اتنے ہیں بچے کنٹرول نہیں کر سکتے، پھر ان کے لیے ٹیوشن رکھنا پڑتا ہے۔ سکول سے آئے، کھانا کھایا، پھر ٹیوشن چلے گئے، وہاں ان کو اثر ہو گئی۔ اب دن کو بچے سوئے نہیں، ظاہر ہے ایک آدھا گھنٹہ وہ کھیلیں گے، یہ بچوں کا حق ہے، کھیل بھی ان کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ مغرب ہوئی، کھانا کھایا، بچے لیٹ گئے۔ اب نہ ان کو نماز کی فرصت ہے، نہ ان کو کسی عالم دین کے پاس بیٹھنے کی فرصت ہے۔ حتیٰ کہ ہماری گورنمنٹ نے ایک جمعہ تھا وہ بھی ختم کر دیا، جمعہ کی چھٹی بھی نہیں رہی۔ بچے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ادھر جمعہ کا وقت ہوتا ہے، پھر جمعہ میں آئیں گے خطبے کے وقت، خطبہ عربی زبان میں ہوتا ہے، وہ نہ ہمیں پتہ نہ بچوں کو پتہ، حالانکہ خطبہ میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمارے بچے دین سے خالی رہ گئے۔ اس لیے کوشش کر کے آپ خود بھی درس میں شرکت کیا کریں اور اپنے بچوں کو بھی لایا کریں، اور جو باتیں آپ سنا کریں اپنے بچوں کو سنایا کریں، گھر بیٹھ کر ان کو بتلایا کریں۔ ساری باتیں یاد نہ رہیں، جو کچھ یاد رہ جائے ہفتے کے بعد ہوتا ہے، آپ اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو، جن کی بہو ہیں ان کو
آؤ بھائی آؤ بچیاں، اور اہم بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات سن لو، اس سے دین کی باتیں ان کے کان تک پہنچ جائیں گی، یہ آپ کا فریضہ ادا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس آدمی کو قیامت کے دن زیادہ سزا ملے گی جس کے گھر والے دین سے جاہل ہوں گے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے صف اول میں نماز پڑھیں گے، تسبیحات بھی پڑھ لیں گے، نوافل بھی ادا ہو رہی ہوں گی، لیکن ان کا گھر کا معاملہ وہ خالی کا خالی ہے، ان کو دین کی جانب رغبت نہیں دلائی جاتی، ان کو کچھ سکھلایا سمجھایا نہیں جاتا۔ تو جیسے ہم اپنی فکر کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی فکر کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اے اللہ یہ صورت مکمل ہوئی ہے، اس میں جو کچھ سنا گیا کہا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور اس کے انوارات برکات ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اس کے سننے پر اس کے کہنے پر جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہوں ان سے درگزر فرما لیں، ان کو معاف فرما دیں، اور اس پر جو اجر و ثواب کے وعدے ہیں تمام احباب اور دوستوں کو وہ نصیب فرمائیں۔ اے اللہ جن حضرات نے شرکت کی ہے، جتنا شرکت کی ہے، ان کے ایک ایک قدم اٹھنے کو قبول فرمائیں، ان میں سے ہر ایک کو برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے بیمار افراد ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائیں، ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں، ہمارے عزیز جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیں۔ اس چک کے جتنے افراد دنیا سے چلے گئے پہلے یا قریب زمانہ میں یا آج سے بہت پہلے، سب کی مغفرت فرما دیں، سب کی بخشش فرما دیں، ان کی قبروں کو تا حد نگاہ کشادہ فرمائیں، ان کے کیے ہوئے نیک اعمال کو قبول فرمائیں، ان کی کمزوریوں سے درگزر فرمائیں۔ ہمارا یہ بیٹھنا یہ شرکت کرنا اس کو بھی قبول فرمائیں۔ ہم میں سے ایک ایک کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائیں، ہم میں سے ایک ایک کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضریاں نصیب فرمائیں۔ ہم میں سے جن کے بچے اور بچیاں شادیوں کے قابل ہیں ان کو مناسب رشتے عطا فرمائیں، ان کو مناسب رشتے عطا فرمائیں۔ جن کے نکاح شادیاں ہو چکی ہیں ان کے گھروں کو آباد فرمائیں، آپس کی رنجشیں دور فرمائیں، آپس کے جھگڑوں کو ختم فرمائیں، آپس کے اختلاف کو دور فرمائیں۔ ہمیں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دیں، اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دیں۔ جھگڑوں کی نحوست سے، اختلافات کے نقصانات سے ہماری حفاظت فرمائیں، ہمیں متفق اور متحد رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک پر رحم و کرم فرما، ہمارے ملک کے ایک ایک حصے کی حفاظت فرما، اس کے حفاظت چاہنے والوں کی بھی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ مجاہدین جہاں کہیں آپ کے دین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں ان کی مدد فرمائیں، مسلمانوں پر جہاں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کی مدد فرمائیں، ظالموں کو ہدایت عطا فرمائیں، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں اے پروردگار تو خود ہی ان کا انتظام فرما۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم بھی وہی مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرمائیں۔ جن فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ان سے حفاظت فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔